कसूरी साहब की एक नात है जिहड़ी तुसी कई बार सुनी होगी, जिहदा मतलब है कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, अल्लाह की रहमत के। इस नात दे वजन उत्ते इसे रदीफ काफियत ते एक नात मैं लिखी, वो तुहानूं सुना। मैं लिखा है, हर समत मदीने में, हर समत मदीने में अनवार नजर आए, हर समत मदीने में अनवार नजर आए, नूरानी गली कूचे बाजार नजर आए, नूरानी गली कूचे बाजार नजर आए, उस रोज़ाए अनवर में, उस रोज़ाए अनवर में सरकार नजर आए, उस रोज़ाए अनवर में सरकार नजर आए, सरकार के कदमों में दो यार नजर आए। नारे तकबीर, भाई बुलंद आवाज में नारे रिसालत, नारे रिसालत। उस रोज़ाए अनवर में सरकार नजर आए, सरकार के कदमों में दो यार नजर आए, सरकार के कदमों में दो यार नजर आए। कुफ्फार के दुश्मन थे, कुफ्फार के दुश्मन थे यारान नबी सारे, कुफ्फार के दुश्मन थे यारान नबी सारे, उन यारों के दुश्मन अब कुफ्फार नजर आए, उन यारों के दुश्मन अब कुफ्फार के दुश्मन थे यारान नबी सारे, कुफ्फार के दुश्मन थे यारान नबी सारे, उन यारों के दुश्मन अब कुफ्फार नजर आए, उन यारों कुफ्फार के यारान कुफ्फार के दुश्मन थे यारान नबी सारे, उन यारों के दुश्मन अब कुफ्फार नजर आए, उन यारों के दुश्मन अब कुफ्फार नजर आए। सच कहता हूँ मैं यारों, सच कहता हूँ मैं यारों, हम यार उसी के हैं, सच कहता हूँ मैं यारों, हम यार उसी के हैं, यारान मोहम्मद के जो यार नजर आए, यारान नबी के जो यार नजर आए, यारान नबी के जो यार नजर आए। सच कहता हूँ मैं यारों, हम यार उसी के हैं, यारान नबी के, यारान मोहम्मद के जो यार नजर आए।
خود قتل بھی کرتے ہیں خود رونے بھی لگتے ہیں، خود قتل بھی کرتے ہیں خود رونے بھی لگتے ہیں، باشندے یہ کوفے کے عیار نظر آئے، باشندے یہ کوفے کے خود قتل بھی کرتے ہیں خود رونے بھی لگتے ہیں، باشندے یہ کوفے کے عیار نظر آئے، باشندے یہ کوفے کے عیار نظر آئے۔ یہ نعرہ رسالت کا، یہ نعرہ رسالت کا ایک ہار ہے پھولوں کا، نعرہ رسالت، یہ نعرہ رسالت کا ایک ہار ہے پھولوں کا، یہ ہار وہابی کو تلوار نظر آئے، یہ نعرہ وہابی کو تلوار نظر آئے، یہ نعرہ رسالت کا ایک ہار ہے پھولوں کا، یہ ہار وہابی کو تلوار نظر آئے، یہ نعرہ رسالت کا۔ گر سرور عالم کی الفت، سرکار دو عالم کی الفت نہیں گر دل میں، سرکار دو عالم کی اگر الفت نہیں گر دل میں، اعمال تیرے سارے بیکار نظر آئے، اعمال تیرے سارے بیکار نظر آئے۔ یہ رشوت کا کرشمہ ہے، یہ رشوت کا کرشمہ ہے سائیکل پہ جو پھرتا تھا، یہ رشوت کا کرشمہ ہے سائیکل پہ جو پھرتا تھا، نیچے اسی مسٹر کے اب کار نظر آئے، نیچے اسی مسٹر کے اب کار نظر آئے۔ مقطع ہے نا، یہ بشیر کی حسرت ہے، یہ بشیر کی حسرت ہے، اللہ وہ پھر دن لائے، پھر جانب بطحا وہ تیار نظر آئے، پھر جانب بطحا آج محفل پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد وچ منعقد کی گئی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بلند ورفا اور اعلی شان ساڈا مسلمانوں دا اس چیز اتنے اتفاق ہے اور اجتماع ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کسی دا مرتبہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اید مصداق حضور نے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اے حضور علیہ السلام دے واسطے وے کہ خدا دے بعد اگر درجہ ہے تے حضور دا، تے بعد از انبیاء حضور نبی کریم علیہ السلام تے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام دے بعد اگر کسی دا درجہ ہے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ چنانچہ اس متعلق بھی میں ایک نظم لکھی ہے کہ نبیوں کے بعد ہیں سب سے بہتر آخو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی، شوق نال آخو صدیق اکبر دی محفل وچ آئے ہوئے ہو تے ذوق نال تے شوق نال میرے ہم نوا ہو کے پڑھو
کہ رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہیں سب سے بہتر، رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر، رضی اللہ تعالی۔ پہلا مومن، پہلا مہاجر، پہلا مومن، پہلا مہاجر، اپنے نبی کا پہلا ناصر۔ پہلا مومن، پہلا مہاجر، اپنے نبی کا پہلا ناصر ہے، صدیق کا پہلا نمبر، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی۔ مرتدوں کی سر کو بھی، مرتدوں کی سر کو بھی چھوڑا نہ مسیلم کو بھی، مسیلمہ۔ مرتدوں کی سر کو بھی چھوڑا نہ مسیلم کو بھی، نافع دینوں دافع ہر شر، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی۔ یار کے نام پہ مرنے والا، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا۔ یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ آنکھو تسی بھی، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل صدق و عشق کا رہبر، رضی اللہ تعالی عنہ، آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی۔ جس کو اس کا پیار نہیں ہے، جس کو اس کا پیار نہیں ہے، جنت کا حقدار نہیں ہے۔ جس کو اس کا پیار نہیں ہے، جنت کا حقدار نہیں ہے۔ دوزخ میں ہے اس کا تو گھر، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان پاکاں لوکاں دے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے، صحابہ کرام دے متعلق، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی، اے اللہ تے راضی۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قرآن پاک وچ کہ میں انہاں تے راضی ہوں، تے جد اللہ صحابہ کرام تے راضی ہے تے اج کوئی پنگی چرسی میراسی اٹھ کے آکھے بھی میں انہاں تے راضی نہیں تے خصماں کھائے۔ خدا فرماندا ہے میں انہاں تے راضی ہوں، اے میرے تے راضی ہیں، تے کوئی آکھے بھی اسی انہاں تے راضی نہیں تے تسی خصماں کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ انہاں تے راضی ہے۔ بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت دی پٹی جس طرح قاعدہ بغدادی شروع ہوتا ہے نا، الف تھی شروع ہوتا ہے تے یہ تے مکتا ہے۔ خلافت دا قاعدہ ابو بکر دے الف تھی شروع ہویا تے علی دی یہ تے مکا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی یہ شان ہے، تساں سنیے۔ میں تمہیں یہ دسنا ہے کہ راتاں نے دو، ایک رات جی اگلے مہینے رجب شریف شب معراج، معراج دی رات، معراج کوٹلی تقریر ہونی ہے، اس راتی اطال مصطفیٰ آئے گا، قاری صاحب آؤ گے تے مولی اسلم صاحب شاید نہ آؤ تے ایک وے شب معراج تے ایک وے شب ہجرت، ایک شب معراج تے ایک وے شب ہجرت،
شب معراج اللہ نے حضور نو کول بلایا کہ آ سونے مینوں رج رج کے ویکھ لے. شب معراج اللہ نے حضور نو بلایا تے چونکہ اللہ آن جان سی پاک او انہاں حرکتاں تھی آن تھی جان تھی پاک اس وقت جبریل نو بھیج کے بلایا. اللہ چونکہ آن جان تھی پاک تے جبریل نو بھیج کے بلایا بھی آج مینوں رج رج کے ویکھ لے. تے شب ہجرت حضور خود صدیق اکبر کو گئے بھی آ صدیق میرے نال غار وچ مینوں رج رج کے ویکھ لے. ایک وے شب تکبیر نعرہ آواز نہ مارو رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. شب معراج خدا نے فرمایا بھی اے میرے محبوب آ تو اپنے بھیجن والے نو ویکھ لے. تے شب ہجرت حضور نے فرمایا صدیق آ غار دے وچ اللہ دے بھیجے ہوئے نو ویکھ لے. چنانچہ شب ہجرت تساں ہونے سنیا شب ہجرت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اتوں ہی ثابت ہوا ہے تو مولانا محمد شریف صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ بستر تے لٹایا حضرت علی نو کہ آپ ہی بغیر بستروں نکلے حضور. معلوم ہوا کہ بغیر بستروں نکلنا سنت ہے. بستر نال لے کے نہیں گئے بستر نال نہیں کھڑیا یہ جڑے بستر لے لے کے موڈے چک چک کے جاتے ہیں سنت کے خلاف. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بستر نہیں کھڑے. حضور علیہ بستر سے حضرت علی نو لٹایا اور سیدھے تو میں بھی نہیں دینا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خود تشریف لے آ کے آپ دے گھر فرمایا ابو بکر میرے نال چل میرے نال چل. اور تساں سنیا ہے بے صدقے جائیے صدیق اکبر دی شان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو موڈیاں تے چکیا. یہ حضور دی شان ہے حضور دی بے نیازی ہے یہ آپ دا جوش رحمت ہے. امام حسین نو موڈیاں تے چک کے امام حسین نو چکیا شان. کسے نو خود چک کے چکن تے کسے کو چکوا کے انہوں چکن کسے نو چک کے چکن تے کسے کو چکوا کے چکن یہ سب حضور نبی ہے. اچھا حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر دے موڈیاں تے سوار ہو. آج ملٹری دے افسراں نو دیکھو پولیس نو دیکھو جنہ وڈا افسر ہوئے انہیں دے پھول زیادہ ہوندے نے. مونڈے بھی مونڈا ویکھ کے پتہ لگتا ہے بھی یہ شان کڈی کچی ہے. ایک پھول ہوئے تے چھوٹا افسر دو پھول ہون تے وڈا افسر ترے پھول ہون تے وڈا افسر. جہاں مونڈیاں نو پھول لگ جان وہ وڈا ہو جائے تے جہاں مونڈیاں نو کملی والے دے پیر لگ جان دسو بھی وہ بلندی کی ہوگی وہ عظمت کی ہوگی. جنہیں موڈے دے حضور دے پائے وہ پیر کہ جہے زینت عرش بنے زینت عرش بنے اور عرش سہکدا سی انہاں پیراں نوں جہے پیر اج صدیق اکبر دے موڈے ہوتے. اے پائے مبارک میں اپنی نظم وچ لکھیا ہے حضور دے ہاتھ نال نال حضور دی تعریف سنو. حضور دے ہاتھ مبارک حضور دے پیر مبارک انہاں دی شان کی ہے. دستے کرم جو اس کے جوش کرم پہ آئے اللہ تعالی دے کرم دے ہاتھ جدوں جوش کرم وچ آئے تے حضور دے ہاتھ کہو جے بنائے. دستے کرم جو اس کے جوش کرم پہ آئے تو دست تو حضور دے ہاتھ کہو جے بنائے. دستے کرم جو اس کے جوش کرم پہ آئے تو دست دستگیرے بے دست و پا بنائے تو دست دستگیرے بے دست و پا بنائے. اور اس پائے مصطفیٰ کے پائے کو کون پائے
اس پائے مصطفیٰ کے پائے کو کون پائے جو عرش سے ہو آئے پھر بھی نہ تھکنے پائے، جو عرش سے ہو آئے پھر بھی نہ تھکنے پائے۔ عرش اعظم دی زینت بنے اے پیر حدیث چاہتا ہے، مشکات دی حدیث ہے، میں اس زمین تھی لے کے آسمان تک 500 ورے دا راہ ہے۔ کوئی بندہ ٹردا رہے نا 500 ورے ٹردا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے گا۔ پھر آسمان موٹا ہے، وہ دی موٹائی بھی 500 ورے دے راہ دی مسافت، پھر دوجے آسمان تک 500 ورے دا راہ، تیجے آسمان تک 500 ورے دا راہ، پھر چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تک 500 ورے دا راہ ہے۔ تے ستویں آسمان دے اگے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا دے کول جنت، جنت انتہا جنت المأوا، تے سدرہ آندے نے بیری دے درخت نوں، منتہا آندے نے بارڈر نوں، تے سدرۃ المنتہا مکان دا بارڈر ہے، اگے لا مکان شروع ہو جاتا ہے، تے عرش جڑا او لا مکان وچ ہے، تے لا مکان وچ عرش تے ستے اسمان تے زمیناں تے ساری کائنات عرشوں تھلے تھلے، عرشوں تھلے، عرش دا معنی بلندی، ایڈی وڈی بلندی جہدے نال کوئی چیز اور بلند نہ ہو، اونوں عرش آندے نے۔ عرش او مقام ہے جہدے نال ہور کوئی بلند چیز نہ ہوے۔ شب معراج اللہ نے عرشوں تے حضور نو بلا کے حضور دے پائے اقدس عرش تے ٹکا کے آکھیا او کائنات والے ہو، آج اے ساری کائنات عرش دے تھلے رہے، اور عرش میرے محبوب دے قدموں دے تھلے رہے، ساری کائنات میرے محبوب دے قدموں دے تھلے رہے، جن نے حضور دے پیروں تھلے رہے رب نیچے دفاع ہو جائے۔ سب عرش نال بھی اونچے، اس وقت اعلیٰ نے فرمایا ہے سارے اونچوں سے اونچا جسے کہیے، سارے اونچوں سے اونچا جسے کہیے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا سب سے اعلیٰ اولا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نو اٹھایا تو غار ثور وچ لے گئے، سنے تو ہونے واقعہ اور یہ مشہور واقعہ، غار ثور وچ لے گئے تے غار ثور وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو صدیق اکبر نے اپنی گود وچ سلا دیتا۔ غار دا منظر، غار کا دیکھو تو وہ منظر، غار کا دیکھو تو وہ منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ۔ صدیق اکبر دی گود حضور دا سر انور ہے، یہ نقشہ ایک شاعر نے کھینچے، گود حضور علیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی اور سر انور حضور دا، کیا حسن ساتھ عشق کے یہ لاجواب ہے۔ گود صدیق اکبر دی اور سر انور حضور دا، کیا حسن ساتھ عشق کے یہ لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ ساڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قرآن ناطق، قرآن ناطق ایگا سی قرآن پڑھنے ہیں، ایک قرآن صامت ہے، اور حضور علیہ السلام قرآن ناطق نہیں۔ میں تو پوچھنا ایگا قرآن صامت ہے جو قرآن شریف ہے،
یہ جی ریل ہوں جس ریل رکھ کے پڑھ دیو اور ریل پاک ہوں کہ نہیں پاک ناپاک ریل قرآن نو رکھنا یہ بے ادبی ہے بے ایمانی ہے کہ نہیں ناپاک ریل قرآن نو رکھنا بے ادبی ہے تو خود سوچو اس قرآن نو ناپاک ریل نہیں رکھا جاتا تو حضور تے قرآن ناطق نے کدے ہو سکتا سی بھی اللہ اس قرآن ناطق نو غار کسی گندی ریل رکھتا ریل پاک ہوتی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ناطق نے غار حضرت صدیق اکبر دی گود ریل ہے تو ریل پاک غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود حضور دا سر انور ہے اور یہ مشہور واقعہ تم سنیا ہے کہ اس غار سپ رہتا سی مختلف انہیں کھڈاں بنائی گئی سن صدیق اکبر نے اپنی چادر پاڑ کے کھڈاں بند کی ایک کھڈ باقی رہ گئی کپڑا مک گیا اتنے اڈی رکھ دیتی یہ تو یاد واقعہ عام ہے سپ آیا جس ویلے ساریا کھڈاں وال کھڈاں بند نے اس کھڈ وال آیا جہے اگے صدیق اکبر دی اڈی سی صدیق اکبر دی اڈی تک پہنچیا تو ویکھنا انہیں حضور نو اور انہیں حضور کو انہیں گویا سب کے دیتا کہ او حضور دے دیوانیو حضور دے عاشقو اگر حضور تک پہنچن دی تمنا دے تو پہلا صدیق اکبر دے پیروں تک پہنچو پہلا صدیق اکبر دے قدموں تک پہنچو تا حضور نبی کریم علیہ السلام تک تسی پہنچ سکو گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے وچ آپ دی گود دے وچ حضور دا سر انور مقام صحبہ وچ اس قرآن ناطق دی ریل بنی مولا علی دی گود اور جب دنیا تو آپ تشریف لے چلے مرض وصال شریف سرکار دو عالم جدو دنیا تو آپ نے پردہ فرمانا سی حدیث چاہتا کہ آپ دا سر انور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ دی گود بھی تو اے ریل بھی پاک حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود وچ حضرت حضور علیہ السلام دا سر انور ہے اور بخاری دی حدیث ہے مرض شریف وچ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر نو حکم دے اور نماز دا وقت ہو گیا ہے اج میں مسجد وچ نہیں آ سکتا میرے مصلی تے او کھلو کے جماعت کر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو حکم دیو چنانچہ حضرت ابو بکر مصلی تے کھلوتے حضور دا حکم پا کے پیچھے صحابہ کھلوتے پیچھے حضرت علی بھی کھلوتے حضرت علی دی کی شان ایک میں پہلا تم گل سمجھا لا تسی دسو کوئی جرنیل نو کرنل نو بڑے بڑے فوجی افسر نو سپاہی آکھے ہووے او جرنیل ہووے او کرنل تو ان کو سپاہی آکھے کہ وہ دی توہین ہے یا کہ نہیں بھی ہے وہ جرنیل ہے وہ کرنل تو انہوں تو سپاہی بیان ہے مسلمانوں جڑا امام الاولیاء ہوئے جدیاں نظراں نال ولی بنتے ہون بندہ ولی آ کے اشہد ان علی ولی اللہ اے حضرت علی دی توہین حضرت علی تے امام الاولیاء حضرت علی دے وہ نے جنہاں دی نظراں نال ولی بنتے تے تسی انہاں نوں ولی آندے ہو ایویں ہی جو جرنیل نوں ولی سپاہی آکھدے تے نالے آکھنا بھی ہے شیر خدا سن حیدر کرار سن غالب علی کل غالب سن تے نالے آکھنا بھی حضرت ابو بکر کو اپنا حق کھوا بیٹھے اج میرے ہاتھ ایک ٹیڈی پیسہ ہوئے نا تے ساڈا پتر یا پوترا سمجھو انہوں دے دیو وہ اپنی مٹھ وچ لے لے تے او کو واپس لینا چاہو پاویں وہ چھوٹا جا بچہ ہے پتر ہے پوترا ہے وہ ٹیڈی پیسہ اپنا وہ پیو یا دادا وہ مٹھ کھولے تو اینی زبردست مٹھ بند رکھتا بھی وہ ٹیڈی پیسہ اپنا نہیں کھوانا اج ایک چھوٹا جا بچہ اپنا ٹیڈی پیسہ نہیں کھوانا تے چنگا تہاڈا شیر خدا ہے بقول تہاڈے چنگا شیر خدا جڑا اپنا حق کے خلافت کھوا بیٹھے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نے حق کھویا نہیں بلکہ آپ ہی دا حق سی آپ دا حق سی اور آپ دا حق سی اور آپ اج تک خلیفہ بلا فصل سن اور اج تک حضور نبی کریم دے نال بلا فصل دفن نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو
جدوں شب معراج حضور علیہ السلام معراج شریف کی واپس آئے تو عموماً تسی سنتے ہو بھی کافروں نے انکار کیتا. سب سے پہلے تصدیق صدیق اکبر نے کی تھی. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر اے ابو جہل تمہیں کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام آسمانہ تے گئے ہو، فرماندے نے میں آسمانہ تے گیا تے اللہ نو ویکھ کے آیا. اے ابو جہل اگر حضور نے فرمایا ہے کہ سب تھی پہلا میں وہ شخص جیڑا گواہی دینا کہ بے شک میرے نبی نو معراج ہوئی، سب تھی پہلا میں تصدیق کرنا حضور دی معراج پاک تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے معراج پاک دی تصدیق کی تھی صدیق اکبر نے، تے اللہ تعالی نے صدیق اکبر کو یہ مرتبہ دیتا، یہ درجہ دیتا. ایک شاعر نے لکھا کہ یا رسول اللہ ایک تہاڈا معراج تہاڈی معراج ایک ساڈی غلاماں دی معراج، تہاڈی معراج کی ہے تے ساڈی معراج کی. شاعر لکھتا ہے کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. ساڈی معراج حضور دی قدموں تک ساڈی رسائی. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج بھی جا کے دیکھ لو 24 گھنٹے حضور دیا قدموں چ لیٹے ہوئے نے، وہ آپ 24 گھنٹے معراج میسر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اساں دن منایا ہے، ایک یوم صدیق اکبر ہے. اور جس طرح تسی سن چکے ہو دوجے بھی مناتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے کے خلاف دن مناتے ہیں اور اجتماع کرتے ہیں. لیکن میں دسنا بے آؤ اور سوچو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عقائد کی سن، انہوں دا مسلک کی سی. صدیق اکبر اپنے نبی نو حضور نو سمجھتے کی سن. تو میں ایک حدیث سنا تو سنو، اور یہ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم تے دیگر صحابہ کرام حاضر نے. حضور معراج کر کے تشریف واپس جدوں لے آئے تے حضور کے صحابہ یہ بیان فرماندے پے، یہ حدیث دے لفظ نے. فرمانے ان اللہ وعدنی ان يدخل امتی فی الجنت 400,000 بلا حساب. ان اللہ وعدنی ان يدخل امتی فی الجنت 100,000 بلا حساب. فرمایا میرے غلاموں، میرے اللہ نے شب معراج میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ تیری امت دے 1,00,000 بندہ، تیری امت دا 1,00,000 بندہ میں بغیر حساب دے جنت وچ داخل کر دیا. یہ حدیث اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے. صحابہ کرام ذرا غور نال سن، صحابہ مشکات دی حدیث، صحابہ کرام کے بعد فرماندے نے اور سناندے نے پے بے شب معراج اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ وہ 1,00,000 بندہ میری امت دا بغیر حسابوں جنت وچ داخل کر دے. صدیق اکبر بولے عرض کی تھی زدنا یا رسول اللہ. اے لفظ سوچن دے قابل، زدنا یا رسول اللہ. حضور اللہ نے 1,00,000 فرمایا، زدنا تسی 1,00,000 نال زیادہ کر دیو، زدنا تسی زیادہ کر دیو، زدنا یا رسول اللہ. ہوں تسی اندازہ لاؤ حضور پہ فرماندے نے اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں 1,00,000 بندہ بغیر حسابوں جنت وچ داخل کر دیاں گا. صدیق اکبر پہ فرماندے نے زدنا یا رسول اللہ، زدنا تسی زیادہ کر دیو. صدیق اکبر دا ایمان ایسی میں میرا نبی جو ایتھے آکھے گا خدا اتھے کر دے. میں زدنا یا رسول اللہ، زیادہ کر دو. حدیث چاہتا ہے حضور نے اپنی بک بنائی. یہ حدیث
فجعل کفیہ ہاکذا، اے وہ بک بنائی. فرمایا اچھا صدیق، میرا اللہ جہنم بچ ہے، وہ اپنی بک بھر کے نہ تو میرے جہنمی امتیاں نو جہنم بچوں کٹ دے، بک بھر. یہ حدیث جی. کہ حضرت صدیق کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، حضور بک نالوں بھی زیادہ کر دے. اے صدیق اکبر دا ایمان بھی میرا نبی جو کچھ اتنے کہہ دے گا اللہ اتنے ہوئے کر دے گا. اس وقت اللہ حضرت فرمایا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو کچھ حضور کہہ دیں گے اللہ انہیں کر دے گا. زدنا یا رسول اللہ، بک نالوں بھی زیادہ کر دے. ایتھے حدیث چاہتا ہے حضرت عمر بولے، حضرت عمر نے آخیا ابو بکر رہن دے، کوئی نماز روزے گا تو بھی رہن دے، مسلمانوں بک نال ہی نہ سارے کٹوا چھڈ. جی سارے بک نال ہی نکل گئے تو نمازاں روزے لوگ چھڈ دیں گے، سارے بک نال ہی نہ کٹوا چھڈ. تاکہ صدیق اکبر نے فرمایا مشکات دی حدیث، فرمایا کہ اے عمر جی اللہ بغیر نمازوں تو بغیر روزوں سانو جنت بھیج چھڈے تو تیرا کی کٹ دے؟ تو کیوں کہ جا تیرا کی کٹ دے؟ اچھا فرمایا تیرا کی کرتا ہے نکلن دے بک ڈالی. تو اگو حضرت عمر فرمانے نے کہ ابو بکر تو اللہ دی بک کو اپنی بک جی سمجھی ہوئی، اللہ دی ایک بک ہزاراں دنیا ہون تیری بک آ سکتی ہے. تو حضور نے میں صدق عمر نے سچ آکھے، عمر نے سچ آکھے. اچھا اس حدیث کی ثابت یہ ہویا بھی صدیق اکبر دا ایمان ہے سی بے حضور علیہ السلام اگر چاہن تو ایتھے ہی بیٹھے بیٹھے بدوا سکتے ہیں. تو تقویت الایمان میں وہابیوں نے لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام جی چاہن تو سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھو تم میں قرآن کی قید سنا، اللہم لو شئنا لآتینا الناس ہداہا. لو شئنا جے اسی چاہیے، جے میں چاہ اللہ فرمایا جے میں چاہ تو سارے لوگوں ہدایت دے دیا، پر میں نہیں چاہتا. میں جی سارے ہدایت دے دیا تو جہنم پرچے گی کس طرح. پھر میں لو شئنا لآتینا الناس ہداہا، اگر ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں. معلوم ہے بھی اللہ کا اختیار ہے، جی چاہے تو سارے ہدایت دے دے. ادھر بخاری دی حدیث حضور لو شے تو لسارت معی جبال الذہب، جے میں چاہ تے مکے دے پہاڑ سونا بن کے میرے نال ٹر پے. معلوم اللہ محمد لو شے نا جی اسی چاہیے تے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، پر اسی نہیں چاہتے. حضور لو شے تو جے میں چاہ تے مکے دے پہاڑ سونا بن جائیں. معلوم ہے کہ اللہ دی مشیت حقیقی مشیت ہے، تے اللہ دی اطاعت میرے نبی دی بھی مشیت ہے. بڑی شان ہے نبی کریم علیہ السلام دی. اے اللہ تعالی حقیقی مشیت دا مالک ہے. ساڈے نبی نو مشیت عطا فرمائی، جو چاہن اللہ دی اطاعت نال دین نال وہ ہو جائے. ساڈے نبی دی شان سنو، اسی قرآن پڑھنے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اسی نے یا اللہ انہاں لوکاں دا راہ دسی انعمت علیہم جنہاں تے تو انعام کیتا ہے. تے اسی قرآن دے اللہ فرماندا ہے حضرت زید دے متعلق اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. اسی اللہ نو نے انعمت علیہم، اللہ اپنے یار نو انعمت علیہ. اسی اللہ نو نے انعمت علیہم، اللہ حضور نو انعمت علیہ. اللہ اکبر. اسی حضور اسی اللہ نو رکوع چاہنے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اسی اللہ نو عظیم آنے
اللہ دا انک لعلی خلق عظیم. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا خلق عظیم ہے. اسی خدا نو عظیم آکھیے, خدا اپنے محبوب دے خلق نو عظیم آکھے. اسی اللہ نو عظیم آنے, اللہ اپنے محبوب نو عظیم آندا ہے. اسی حضور نال وابستہ ہو گئے. اسی سجدے وچ جانے سبحان ربی الاعلی, ربی الاعلی. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نال لگ جان والے ہو, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تسی مینوں اللہ آکھو میں تانوں اللہ آکھنا. اے حضور نبی کریم علیہ السلام دی شان, سرکار دی شان ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے ساتھی غار دے تے اللہ تے فرماندے لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرنا اللہ ساڈے نال ہے. صدیق اکبر نے غار وچ رج رج کے حضور نو ویکھیا. تانوں میں ایک حدیث اور سنا, منبہات ابن حجر اسقلانی وچ باب الثلاثیات وچ یہ حدیث درج. حضور علیہ السلام ایک باری صحابہ کرام دے وچ تشریف فرما لے تو فرما دے حبب من دنیاکم ثلاث, میرے غلاموں تہاڈی دنیا وچوں منو ترے چیزاں بڑیاں پیاریاں. حضور نے فرمایا منو تین چیزاں بڑیاں پیاریاں نے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیڑیاں کیڑیاں ترے چیزاں تانوں پیاریاں نے؟ حضور دیاں تین پیاریاں تے پسندیدہ چیزاں سنو جڑیاں حضور نے خود فرمائیاں. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, ایک تے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈ. اے نماز ہے جیڑی اے میری اکھاں دی ٹھنڈ ہے. یہ حدیث دے لفظ نے. چنانچہ ایک اور حدیث ہے کہ حضور دے مؤذن سن حضرت بلال, حضرت بلال مؤذن سن. ایک مسئلہ تو میں نہ چھڈا, ساری عمر حضور نے آپ کدے بانگ نہیں آکھی. یہ یاد رکھے, محدثین نے لکھے ساری عمر حضور نے کدے خود بانگ نہیں آکھی. آپ جو مؤذن بلال سن, جدوں بانگ دا ویلا ہونا تے آکھنا اذن یا بلال وارحنی, بلال اٹھ بانگ آخ تے میرے سینے وچ ٹھنڈ پا. اذن یا بلال وارحنی, بانگ آخ تے میرے سینے وچ ٹھنڈ پا. حضور آپ ہی بانگ کیوں نہیں شاید آخ دے؟ یہ محدثین نے جو کچھ لکھیا ہے. علامہ نبھانی نے جوال بہاری کی ساری بحث کی تھی کہ کیوں نہیں سر بانگ آخ دے. انہیں ایک روایت درج کی ہے بھی ایک باری حضور جماعت دے ویلے نماز دے ویلے مسجد وچ آئے تے جماعت تیار سی. ایک صحابی مسجد وچ ستے ہوئے سن تے ایک صحابی نو حضور نے فرمایا بے ستے صحابی نو جگا تاکہ جماعت نہ رل کے نماز پڑھے. انہیں ستے صحابی نو جگایا, انہیں جماعت میں نماز پڑھی. وہ جگان والے نے نمازوں بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسیں ستے نو جگان واسطے مینوں حکم دیتا بھی تو انہوں جگا, یہ جگانا کار خیر سی, نیک کام سی, چنگی گل سی, تساں آپ کیوں نہیں جگایا؟ تسی حضور خود انہوں جگاندے, مینوں کیوں فرمایا بھی تو جگا؟ حضور ہس پے فرمایا گل یہ میرا امتی ہے, میرا غلام ہے, تو ستے کوئی ہوش نہیں ہوتی بھی جگان والا کون. میں سوچا جی میں جگایا تو جی انہیں بے ہوشی غفلت بھی جگا دیتا میں نہیں اٹھتا, میرا انکار کرتا تو بے ایمان ہو جائے. میں آخیا تو جگا بھی جی نہ کرے تو ایمانوں کے ہاتھ نہ دھوے. فرمایا حضور نے بانگ ایسا تو نہیں آخی بھی جی میں بانگ آخی تو میں آخیا حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز تو مسیتی, جہاں میری بانگ سن کے مسیتی نہ آئے گا بے ایمان ہو جائے گا. اس وقت میں نہیں چاہتا بھی میری وجہ لوگ بے ایمان ہون, اس وقت حضور نے بانگ تو دینی ہے. وہ میں ایک تمہیں پوچھنا والے تھے مسلمانوں بھی جدوں اتنے ہندو تو سکھ ہوں سن تو سڈیا مسجدوں جو 5 ویلے بانگاں کی آواز گونجتی سی, سارے مؤذن سن حی علی الصلاۃ, آؤ نماز ول, آؤ نماز ول, حی علی الفلاح, کامیابی ول آؤ, فلاح ول آؤ. تو دسو بھی کوئی ہندو سکھ بانگ دی آواز سن کے مسیتی آتا سی؟ بولو بولو بشک بولو, کوئی آتا سی؟ نہیں. کسی ہندو نو اگر ادو اسی پوچھتے یا کسی سکھ نو پوچھتے وہ لالیا اور وہ سکھا ساڈا بانگا 5 ویلے حی علی الصلاۃ دی آواز دینا ہے تو سدا دینا ہے, تسی مسیتی کیوں نہیں وڑتے؟ تو انہوں کا جواب یہ ہونا سی یہ سدا مسلمانوں تمہیں سانو نہیں.
ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਟੁਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇਹ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਆਓ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤਜ਼ਕਰਤ ਔਲੀਆ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ایک بزرگ دا واقعہ لکھا ہے بھی ایک مرید آیا اپنے پیر کو، حضور میری تقدیر اللہ نے متھے تے پٹھی لکھ چھڈی ہے، جیڑا کام کرنا گھاٹا پیندا ہے، دکان کھولنا گھاٹا پیندا ہے، کوئی کام کرنا نقصان ہوندا ہے، کوئی ایسی ترکیب دسو میری پٹھی تقدیر سدھی ہو جائے۔ بزرگاں دیاں گلاں، بزرگ نے فرمایا جی ہے پٹھی تقدیر سیدھی کرنی ہے نا تو میں تمہیں ایک ترکیب دساں۔ کدے مور ویکھی ہے؟ مور ویکو میں تمہیں مثال دینا بھی میرا نام محمد بشیر، میرے نام کی مور ہوئے گی، مور تو پٹھا لکھا ہوں، نا پٹھا لکھا ہوں۔ وہ مور نے آخیا بھی میرا پٹھا لکھا ہے نا یہ سیدھا ہو جائے، کہ عقل نے آخیا بھی جی سیدھا کرنا تو پیر اتنے اپنا متھا ٹیک، وہ اپنا متھا لا تو پٹھا نہ سیدھا آ جائے گا۔ پیرا نے آخیا بھی جی اپنے متھے کی تقدیر پٹھی سیدھی کرنی ہے، وضو کر کے مسیتی جا تے اللہ کے متھا ٹیک، تیری پٹھی تقدیر سیدھی ہو جائے گی۔ یہ اللہ یہ سیدھی کرنی ہے اپنی تقدیر، اللہ کے چوک خدا کے سر پہ سجود ہو، تیری پٹھی تقدیر سیدھی ہو جائے گی۔ یہ بزرگوں دیا گلاں، بزرگوں دیا گلاں سننے بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک بزرگ فرماندے سن خدا ان کافروں کو سلامت رکھے، خدا ان کافروں کی سلامت رکھے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ مریداں عرض کی تھی حضور یہ کافر ہمارے لیے نعمت کیسے ہو گئے؟ فرمان کے چلیا سن جیڑا مسلمان کافر نو مارے وہ غازی، تے جس مسلمان نو کافر مارے وہ شہید۔ جے کافر نہ ہون تو سارے جی نہ کوئی غازی ہوئے نہ کوئی شہید ہو، یہ ہیں تے اسی غازی بھی ہیں تے شہید بھی ہیں، کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اسی بھی جن آئے نا مذہب اہل سنت و جماعت دے مخالف جن فرقے، اسی آنے اللہ انہوں سلامت رکھے۔ یہ ہے نہیں تو سارے جلوس میلاد النبی نکلتے ہیں، یہ ہے نہیں تو یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے نا۔ اگر یہ نہ ہون سانو یہ دن مناؤ کی لوڑ ہی نہ پوے، جلوس وغیرہ کڈن کی لوڑ ہی نہ ہوے تو خدا ان دشمنوں کو سلامت رکھے۔ یہ ہے دیکھو نا کسی زمانے تساں شاید دیکھا ہوگا نٹاں دا ایک نٹ باز آتے ہیں، کوئی بانس بوس لے کے تو کوئی تمبو شمبو اپنے لے کے تو تماشا اپنا دستے ہیں۔ وہ بانس اس گڈ کے نا دو بانس بچ کے رسا جا بنتے ہیں، ایک تماشا گر ایک نٹ بانس لے کے اتنے چڑھتا ہے، اتنے چڑھتا ہے، اتنے جا کے جھولتا ہے، اپنے آپ کو چلا ہے۔ وہ ایک بابا رکھا ہوں نال، دیکھا ہوگا تو تماشا بابا رکھے ہوتا نال، جس نے وہ اپنا کمال دس کے رسیوں تھلے اترتا ہے تو بابا آتا ہے کسر رہ گئی کسر رہ گئی، میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں۔ وہ تماشا دسن والا وہ پھر اتنے چڑھتا ہے، وہ اگے نہ زیادہ کمال دستا ہے، پھر تھلے اترتا ہے، وہ بابا آتا ہے میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں۔ وہ میں نہ مانوں والا انہیں جان کے رکھا ہوں بھی یہ میں نہ مانوں آکھی جائے تو تماشا جاری رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محفل میلاد کیا سارے جلوس کیا حضور نبی کریم علیہ السلام دی عظمتاں دے جلسے جاری رکھنے واسطے یہ میں نہ مانوں والے پیدا کیتے۔ اگر یہ میں نہ مانوں والے نہ ہون سارے جلسے ہی مک جان، یہ ساڈیاں سمجھو تقریباً ہی مک جان، تے میں نہ مانوں والوں بھی اللہ تعالیٰ سلامت ہی رکھے۔ یہاں دی وجہ نال ساریاں رونقاں لگی ہوئی حقیقت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نے حضور فرماتے ہیں ایک میری پیاری تے پسندیدہ چیز نماز ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈ۔ یا رسول اللہ اور دوجی کیڑی چیز تمہیں پسند ہے؟ فرمایا والطیب، من خوشبو پسند، خوشبو نال بڑا پیار۔ فرمایا والنساء، تے اپنی بیویاں نال پیار کرنا، منکوحہ عورت نال نیک سلوک کرنا، یہ مینوں بڑا پیار ہے۔
یہ تین چیزاں حضور نے اپنی پسندیدہ چیز دسیاں، نماز، خوشبو تے اپنی بیوی نال حسن سلوک۔ حدیث ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور یہ تین چیزاں تساں اپنی پسندیدہ بیان فرمائیاں نے، حضور میرے کو سنو، ترے چیزاں مینوں بڑیاں پسند نے، ترے چیزاں مینوں بڑیاں پیاریاں نے، پوچھو مینوں کیڑی کیڑی چیز پیاری ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تو دس تین کیڑیاں کیڑیاں ترے چیزاں پسند نے؟ حدیث عرض کی یا رسول اللہ پہلی چیز ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور پہلی چیز تے یا رسول اللہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو دن راتی 24 گھنٹے یا رسول اللہ تہاڈا چہرہ ہوے ابو بکر دی اکھاں ہون، دل کردا بھی 24 پہ تم مجھے دیکھو نہ دیکھو میں تجھے دیکھا کروں۔ حضور پہلی چیز پسند ہے ہر ویلے حضور دا دیدار کردا، حضور کو ویکھدا رہواں۔ تے دوجی چیز کیڑی پسند جی؟ فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، حضور جنہ میرا مال ہے سب تواڈے تو قربان کر دیں، تواڈے تو صدقے کر دیں، تواڈے تو وار دیواں۔ دوجی چیز یہ پسند ہے۔ تے تیجی چیز کیڑی پسندی؟ فرمایا ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، حضور میری تھی تواڈے نکاح وچ آ جائے تاکہ میرا تواڈا دنیاوی رشتہ بھی قائم ہو جائے۔ میری تھی تواڈے نکاح آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین میری تواڈی ماں تے حضور دے نکاح وچ آ کے شان پائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی شان ہے، لیکن حضرت عائشہ دی بھی شان گھٹ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے تو حضور نے فرمایا نا سیدتو نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ تو جنت دیاں عورتوں دی سردار۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تو جنت دیاں عورتوں دی سردار، مردوں دی نہیں فرمایا، عورتوں دی سردار ہے۔ پر حضرت عائشہ حضور دے نکاح جا کے ام المومنین بن گئی، مومنہ دی ماں، مومنہ عورتوں دی بھی ماں تے مردوں دی بھی ماں، عورتوں دی بھی ماں۔ حضرت حضور دے نکاح وچ آ کے تے آپ نے مرتبہ پایا، شان پائی۔ فرمایا ہم تکون ابنتی تحت رسول اللہ، حضور میری تمنا ہے کہ میری بیٹی تواڈے نکاح وچ آ جائے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی حضور نو دیتی، حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی نو دیتی، حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر نو دیتی، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضور نو دیتی۔ یہ رشتہ سی نا پاکاں لوکاں وچ، حضور دے دو سہرے تے دو جوائی، دو سہرے حضرت عمر تے صدیق اکبر، یہ دو سہرے حضور دے، تے دو جوائی حضرت علی تے حضرت عثمان، یہ حضور دے دو جوائی۔ تو یاد رکھو الا المودۃ فی القربى لا اسلکم اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ پڑھ دینے لوگ آیتاں بھی میں تواڈے کول تبلیغ دین دا کوئی اجر نہیں منگدا، پر قریبیاں نال محبت رکھو۔ ایمان نال دسو تے سہرے دے جوائی قریبیاں وچ نہیں ہوندے؟ سہرے تے جوائی یہی قریبیاں وچ نے۔ تو حضور نے فرمایا قریبیاں نال محبت رکھو، یعنی میرے سہرے نال بھی محبت رکھو، جوائیاں نال بھی محبت رکھو۔ تو دو سہرے حضور علیہ السلام دے، دو جوائی، اور حضرت عثمان دی تھی شان، حضرت رقیہ دا انتقال ہو گیا تو دوجی دھی دیتی، اور حدیث چ آؤں ہے فرمایا عثمان تیری شان میری دوجی کو دھی سی جی میں دے چڑیے، میری 100 دھی بھی ہوئے تو مردیاں جان تو میں تینوں دے ہی جا، شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ تو صحابہ کرام جدو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہاں دی بڑیاں شاناں تے سب نالوں وڈی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اور آپ دا مرتبہ ہے اور آپ دا دی شان سنان واسطے اسی سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈی